والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے سورہ بقرہ کی لاسٹ جو ہم نے سورہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا وہ تھی سورہ نمبر 142 تک کا۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا، جَعَلْنَاكُمْ تم کو ہم نے بنایا، أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، امت معتدل بنایا، لِتَكُونُوا تاکہ ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائیں رسول، علیکم تم پر شہیدہ گواہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں ہم نے بنایا قبلے کو، التی جس پر کنتا تھے، علیہا جس پر تم لوگ تھے، الا مگر ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے، علیہا الا لنعلم اس لیے تاکہ ہم جان سکیں، لنعلم تاکہ ہم جان سکیں، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ تاکہ ہم جان سکیں کہ کون رسول کی اتباع کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ ایڑیوں کے بل پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، پلٹ رہا ہے، پیٹ پھیر کے مڑ رہا ہے۔ یعنی کہ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھیں کہ اور ہم نے یہ جو قبلے کی چینجنگ کی ہے، ہم نے صرف اس وجہ سے کی ہے تاکہ ہم جان سکیں تم میں سے کون جو ہے وہ رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی پیروی کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ ایڑیوں کے بل جو ہے پیٹ موڑ کر چل پڑتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ اور بے شک کانت ہے، لَكَبِيرَةٌ بھاری بات، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، حد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی کہ یہ ایک بھاری بات تھی لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ، وما کان اللہ لیوزیا ضائع کرنے والا، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ، بالناسی لوگوں پر، لا رؤوف الرحیم بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ اب آپ اس بات کو نا تھوڑا سمجھیں یوں کہ جو قبلے کی تحویل کا معاملہ ہے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اب 2 رکوع جو ہیں وہ اس پہ ہی چلیں گے، ٹھیک ہے؟ 2 رکوع جو ہیں وہ قبلے کی تحویل کے حوالے سے چلیں گے، قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں اس جو آیت ہے اس میں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے، اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، جو جس دین کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے دی، اب وہ کام تمہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے قول و عمل سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تمہیں اپنے قول و عمل سے اس دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہی تھا نا کہ پہلے نبی آتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے تھے، اور وہ پیغمبر رسول یعنی کہ نبی، آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا نبی اور رسول میں فرق، تو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں تک اللہ کا میسج پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ سلسلہ بند تو نہیں ہوا، وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چونکہ نبوت ہوگی ہے بند، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ ختم نبوت ہو گئی، تو اب دیکھیں یہ لفظ ہے وسطن، جہاں میں نے بولا تھا معتدل، اب آپ دیکھیں کہ وسطن یعنی کہ تم اب ایک واسطہ ہو، ایک لنک ہو، یعنی کہ تم ایک بیچ میں معتدل ہو، ایک اعتدال کا کام کرو گے، کس کے درمیان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور لوگوں کے درمیان، یعنی کہ تم یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے تم لوگوں تک پہنچاؤ گے، یعنی کہ اب تم لنک بنو گے، تم ایک واسطہ بنو گے،
تم یعنی کہ اللہ کے پیغام کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں تک پہنچایا، تمہارے تک پہنچایا، تو تم آگے پہنچاؤ گے اس کو. تو یہ بتانے کا مقصد یہ، اس پہ اللہ نے کہا کہ بھائی گواہ جو ہے اس طرح تم پہ تم گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ بات بڑی مین سمجھنے کی ہے. اب یہ بات کی کیوں جا رہی ہے؟ بات یہ کی کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا مطلب دیکھیں نا، میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آزمائش جو ہے نا شرط ہے، لمحہ با لمحہ شرط ہے. آزمائش نا آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں سال میں 2 دفعہ آزماتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے پھر آزمائش لے لی، یہاں پہ قبلہ چینج کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان سکیں تم میں سے کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل جو ہے پیٹ پھیر لیتا ہے، کون ہے تم میں سے. تو اللہ نے پھر آزمائش لے لی. تو اب کیا ہوا؟ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا جیسے آیت میں کہ یہودی جو علماء تھے ان کے لیے تو یروشلم وہ تو آگے تھے کہ چلو جی ٹھیک ہے ہم یہ مان لیتے ہیں نبی ہیں، کیونکہ مانتے تو تھے یہودی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. ان کو تو مطلب بہت زیادہ پتہ تھا اس چیز کا، وہ جانتے تھے، لیکن بس ایک ہٹ درمی تھی. تو ان کے جو کچھ لوگ آگے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہی خراب. اللہ نے آزمائش لے لی. یہ جو تمہارے درمیان کھڑے ہیں، آیا کہ یہ واقعی ایمان پہ کھڑے ہیں یا صرف ایسے ہی انہوں نے وہ کر دیا ہے؟ میں آزمائش تو لے کے دیکھوں کہ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. تو اللہ نے رخ چینج کروا دیا ڈیورنگ نماز. بس وہی ہوا. وہ یہودی فوراً جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں بھائی یہ تو کام خراب ہو گیا، ہم تو یروشلم کی طرف نماز کر کے بیت المقدس کی طرف نماز کر یعنی کہ رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ابھی آگے اور آیتوں میں بھی چلے گا اور کنٹینیوسلی چلتا رہے گا. تو رکوع تک چلنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم پڑھیں گے. اچھا ایک چیز اور، اب یہاں ایمان کو ضائع کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب وہ کیا تھا اندیشہ؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قبلے کی طرف رخ چینج کروایا تو جتنے بھی ایمان والے تھے ان کو ایک اور فکر پڑ گئی. ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ بھائی یہ جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، تو کیا ہماری یہ جو 16 مہینے کی نمازیں تھیں اس کا مطلب ساری کی ساری ضائع ہوگی؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا. تو یہ ان نمازوں کا ان کو اندیشہ ہو گیا کہ بھائی ہم نے 16 مہینے جو نمازیں پڑھی ہیں تو کیا وہ ہماری ضائع ہوگی؟ تو یہ ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے ہم نے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ جی قبلہ چینج ہو گیا. سوچتا ہے انسان کہ قبلہ چینج کر دیا، اللہ کر سکتے ہیں؟ بے شک اللہ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب بات آ رہی ہے کہ اللہ آزماتا بھی تو ہے نا. اللہ نے آزما لیا ان کو جو آئے تھے، داخل ہوئے تھے ایمان کے اندر. اور ویسے بھی جو خانہ کعبہ ہے قبلۃ الاول ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کی میں نے میری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آیت میرے خیال سے 129 یا 132 ایسے ہی ہے، جب قبلے کی جو بنیادیں اٹھا رہے تھے. اٹھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب بنیادیں پہلے سے تھیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑا کر رہے تھے. تو اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ سب سے پہلے جو قبلہ تھا، قبلہ اول، اور جو یعنی کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف جو کیا وہ ذکر تو کہیں نہیں آیا، لیکن لازمی بات ہے وہی خفی کے تھرو آیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس وقت ایک بہت امپورٹنس رکھتا تھا. کیوں؟ وہی والی بات کہ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. وہ لوگ جو نیو یعنی کہ مدینے کے اندر اسلام کے اندر داخل ہوئے، ان کے ذہنوں میں بات یروشلم، جی یہ کیسے یروشلم جو ہمارا بیت المقدس تھا وہ تو ہمارا اصل قبلہ تھا، تو یہ ہمیں قبلہ کو چینج کر دیا. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ وَعَنْ قریب کہیں گے بے وقوف. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ آیت میں نے آپ سے کہا یہ 2 رکوع تک چلے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو فردر اس کا اگلی آیت پڑھیں گے. اور اس کا یہ ذرا تھوڑا سا ہم آیت کو ایک آیت پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ذرا سمجھنے کی ہیں. یہ آیت ذرا لمبی بھی ہیں، اس لیے ہم اس کو 1-2 کر کے پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اگلی آیت میں ہم اس کو تھوڑا سا اور مزید بڑھائیں گے. تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.